پیغمبر کے قرآن جو حضور پہ نازل ہوا ہے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح حدیث پاک کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ قرآن کریم کا انکاری تو بے ایمان ہے، لیکن حدیث کا انکاری کون ہے؟ حدیث کے انکاری کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ کا کلام بتاتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جیسے اللہ کی بات مانتے ہو ویسے رسول اللہ کی مانو۔ رب کریم کا قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اے لوگو تمہیں اللہ کی بات کو ماننا یہ بھی ضروری ہے، رسول اللہ کی بات کو ماننا یہ بھی ضروری ہے، فقہا کی بات کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو دے اسے لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد کوئی پیغمبر کی مخالفت کرے اور پیغمبر کے راستے کے علاوہ، صحابہ کے راستے کے علاوہ، مؤمنین کے راستے کے سوا ہو کر چلے، رب اسے دو سزائیں دے گا، ایک دنیا میں دے گا ایک آخرت میں دے گا۔ دنیا میں سزا یہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ آخرت کی سزا یہ ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے دوستوں، میں اس حدیث پاک کی حجیت کو اس لیے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اگلا جملہ سمجھا پاؤں۔ میرے دوستوں یاد رکھنا، کوئی بندہ قرآن نہ مانے بے ایمان تو ہے، اللہ کا کلام نہ مانے غدار تو ہے، لیکن جو پیغمبر کی حدیث کا انکار کرے وہ بھی کسی بے ایمان سے کم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل بڑی آسان دلیل ہے، بڑا ایزی پروف ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ دلیل لا رہا ہوں جو علماء تو کیا عوام بھی سمجھے گی۔ جو پیغمبر کی حدیث کا منکر ہو اسے بتائیں اوے فرعون کے ساتھ یاری تو نہیں ہے، وہ پوچھے کیوں، انہیں کہنا فرعون بھی حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے غرق ہوا تھا۔ علماء موجود ہیں، فرعون نے تورات نہیں دیکھی تھی، جب تورات اتری فرعون مر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات آئی، کوہ طور پہ آئی، 300 الواح اور تختیوں میں آئی، اللہ کی کتاب تورات بعد میں آئی ہے۔ فرعون غرق پہلے ہوا ہے۔ لودرا کے غیور ہو، میں سوال کا حق رکھتا ہوں، جب اللہ کی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی فرعون مرا کیوں تھا، غرق کیوں ہوا تھا؟ فرعون کیوں غرق ہوا؟ یا تو وہ تورات دیکھتا، انکار کرتا۔ آپ کہتے رب کی کتاب کا منکر ہے، تورات نازل ہوتی فرعون انکار کر دیتا۔ ہم کہتے اللہ کی کتاب کا دشمن ہے۔ فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشَّهُمْ، رب نے سمندر کو ملا کے اسے ڈبو دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، لائیو منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور فرعون ڈوبا۔ یہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ براہ راست دیکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرعون تب ڈوبتا جب کوئی تورات کا انکار کرتا، اللہ کی کتاب کا منکر ہوتا۔ فرعون غرق کیوں ہوا ہے؟ فرعون غرق ہوا ہے حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی نکات افغانی جلد اول دیکھ لینا۔ اور سنو حدیث موسیٰ کا انکار کیسے ہوا تھا، میں ایک اشارہ دینے لگا ہوں، واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دست بدعا ہے، رب اشرح لی صدری، مولا مجھے اپنے کام پر میرا دل شرح صدر فرما دے، ویسر لی امری، میرے کام کے اسباب مجھے عطا فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، مجھے وہ عوامی زبان دے دے، یفقہوا قولی، جس سے میری بات کو دنیا سمجھ سکے۔ اور دعا مانگتے مانگتے ایک جملہ یہ بھی مانگا، رب ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ مولا ہارون میرے والد عمران کا بیٹا، میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط کریں اس کے ذریعے۔ کیسے؟ اشرکہ فی امری، اسے بھی نبوت کے تاج سے سرفراز کریں، ہارون کے کندھے پر بھی نبوت کے تمغے سجا دے۔ کئی نسبحک کثیرا، ہم اجتماعی تسبیح پڑھیں گے آپ کی، ونذکرک کثیرا، اجتماعی ذکر کریں گے آپ کا۔ اجتماعیت کے ذکر کا انکار لوگ کرتے ہیں۔
ہمارے چاروں تصوف کے سلاسل اربع میں اجتماعی ذکر موجود ہے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا جمع متکلم اجتماع پر دلیل ہے۔ میرے دوستو، جب حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ نے مانگا، رب نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ دعا قبول ہو گئی، آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام بن چکے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے حکم فرمائے اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، آپ دونوں پیغمبروں کی ڈیوٹی ہے، فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش چکا ہے، لیکن گفتگو کا طرز، وے آف دا ٹاکنگ، گفتگو کا انداز، طرز تکلم، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نرم فرمائے جی ہاں، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑے، او یخشا، یا اسے ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ یہ گئے ہیں، فرعون کو دعوت دی ہے، فرعون کے سامنے جب ان نے اپنے معجزات کا اظہار کیا ہے، گویا یوں کہوں ان دو بھائیوں نے حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں، کیونکہ ابھی تورات نہیں اتری تھی۔ تو فرعون نے کہا اب تو جادوگر ہو، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، وہ میری قوم کے لوگوں سرکاری آرڈر لے لو۔ فرعونیوں نے پوچھا کیا؟ کہ یہ دو بھائی تو تمہیں جلاوطن کرنے آئے ہیں، تمہارے ملک پہ قابض ہونے آئے ہیں، آؤ ان کے خلاف چلتے ہیں۔ تو کہا ہم بھی جادوگر لائیں گے۔ یوم الزینہ طے ہوا، 70,000 بندہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، کہا اے موسیٰ بتاؤ ہم معجزہ دکھائیں، ہم اپنا کرتب دکھائیں، یا تم اپنے معجزے کی بات کرتے ہو؟ فرمایا پہلے تم کر لو۔ 70,000 بندوں نے ایک ایک ہاتھ میں رسی پکڑی ہوئی ہے اور اس پر مسمرزم پڑا ہے، جسے جادو کہتے ہو، انگلش میں ہپناٹائز کہتے ہیں۔ یہ پھینکا انہوں نے، جب انہوں نے پھینکا نا نیچے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جادو نے اثر یوں دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں یہ تو چل رہا ہے، حالانکہ وہ تو رکے ہوئے ہیں۔ تو رب نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ آپ کامیاب ہو، مت خوف کھائیے، والق ما فی یمینک، آپ اس اسٹک کو، اس ڈنڈے کو، اس عصا کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے زمین پر پھینکیے۔ رب میں پھینک رہا ہوں، کیا ہوگا؟ فرمایا تلقف ما صنعوا، تیرا پھینکنا ہوگا اور ان کا ناکام ہونا ہوگا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ جادوگر یہ جہاں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ پھینکیے۔ حضرت موسیٰ نے پھینکا، وہ سب کو کھا گیا۔ جادوگر جو تھے نا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، انہوں نے آنکھوں میں دیکھ کے آنن فانن فیصلہ کیا، اوے ساتھیو اپنے کولیگ سے، اوے ساتھیو یہ جادو نہیں ہے، یہ خدائی طاقت ہے، اور یہ جادو نہیں ہے، مانو اس کو۔ فرعون نے تو ایسے ہماری زندگی پر گمراہی کا غلبہ کیا ہوا تھا، تسلیم کرو انہیں۔ جب وہ گرے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں۔ فرعون کو غصہ آیا، سنیے فرعون کو غصہ آیا، کہ قبل ان آذن لکم، ابھی سرکاری آرڈر جاری نہیں ہوا، ابھی میں نے حکم ہی نہیں کیا، پہلے ایمان لائو۔ لَوْقَتِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، اور اگر دایاں پاؤں تو بایاں ہاتھ کاٹ کے دکھاؤں گا۔ وَلِيُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں پھانسی کے پھندے پہ ہینگنگ ٹو دی ٹل ڈیتھ لٹکا دوں گا۔ ایک جواب دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، یہ 1 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے کے صحابی ہیں، ایک جواب دیا ہے۔ پیغمبر کی صحبت پہ صحابہ کا ایمان کی مضبوطی سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اور اپنی طاقت لگا، قوت لگا، ہمت لگا، سکت لگا، جرت لگا، اپنی پاور استعمال کر، جو تجھ سے ہوتا ہے ہو جائے۔ ہم حضرت موسیٰ کے بن چکے ہیں، جو کرنا ہے جا کر لیں۔ میرے دوستو، تو فرعونیت پہ اترا، موسیٰ علیہ السلام کا دلائل میں مقابلہ نہ کر سکا تو تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم 12 راستے بحیرہ کلزم میں بنے، نکل گئے۔ فرعون آیا، حامان نے کہا جی ڈرتے کیوں ہو، تیرے لیے تو راستے بنے ہیں، اندر گھوڑا ڈالو۔ لودرا کے مسلمانوں میں کہتا ہوں حامان نے سچ کہا تھا، تیرے لیے بنے ہیں، ہاں تو ڈال تو صحیح نا گھوڑا، تیری موت کے لیے بنے ہیں، تیرے غرق ہونے کے لیے، بربادی اور ستیہ ناس ہونے کے لیے بنے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے ڈالے، قرآن کہتے ہیں فغشیہم من الیم ما غشیہم، دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا اور مر گیا۔ ایک جملہ وہی جو شروع میں نے کہا تھا،
یہ غرق کیوں ہوا؟ تورات تو نہیں اتری تھی اس زمانے کی اللہ کی کتاب. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے حدیث کے انکار پہ فرعون غرق ہوا. اور آج وہ تو پیغمبر تھے حضور کے مقتدی، ان کی حدیث کی اتنی حجیت، انکاری فرعون بن بیٹھا. امام الانبیاء کے فرمان کا انکاری اس سے بھی بڑا بے ایمان بنے گا. Subscribe my YouTube channel.